الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور صحائح ستہ کو ملا کر احادیث و فقہ کی مشہور و معروف مدلل و مستند 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام اقامت دین اور امن و سلامتی کا طریقہ ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کی اس مایہ ناز کتاب کی ریکارڈنگ کی آج دوسری کڑی ہے۔ آیت نمبر 21، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول، جو چیزیں آپ پر نازل کی جاتی ہیں، جو اللہ کے احکام وغیرہ آپ پر نازل ہوتے ہیں، آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رسالت کی تبلیغ نہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں رسول کو بتائی جائیں، رسول پر جن چیزوں کی وحی ہو، وہ امت تک پہنچائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امت کے لیے یہ بھی درس ہے کہ جو خدائے کریم رسولوں سے اتنا پیار کرنے والا، وہ بھی رسولوں کو یہ کہے کہ اگر آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ لوگوں تک وہ باتیں نہ پہنچائیں تو آپ نے اپنے رسالت کی تبلیغ نہ کی۔ کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کی تبلیغ نہیں کی، کیونکہ قرآن میں ہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی ہے، اور آپ کے لیے دین اسلام کے طور پر میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس وقت ملتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے۔ آیت نمبر 22، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور لعنت کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب انہیں سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے، ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، تو وہ لوگ اس سے باز نہ رہے اور ہفتے کے دن شکار کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور انہیں لعنت بھیجی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بندر اور سور ہو گئے۔ ان کی تعداد کل 5000 تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لعنت اس وقت کی جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے لیے جنت سے دسترخوان نازل فرمائے جس پر ہم کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنتے ہوئے جنت سے بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان بھیجا، لیکن وہ لوگ اس کی قدر نہ کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، جس کے بعد یہ لوگ سور اور بندر ہو گئے۔ یہ کل تعداد 5000 بتائی جاتی ہے اور یہ کچھ ہی دن میں یہ ختم ہو گئے۔ یہ وہ بندر نہیں جسے ہم آج دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ بندر جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے وہ انسان بن گئے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ ایک جانور ترقی کر کے دوسرا کوئی بن سکتا ہے، چاہے وہ جانور یا کوئی اور، یعنی دوسرا جاندار اپنی دوسری شکل اختیار کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات کبھی سچ ہوتی تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی تو ہزاروں بندر گھومتے ہیں، وہ لوگ ترقی کرتے ہوئے انسان کیوں نہیں بن جاتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ہائے ہائے۔ اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ برے کاموں سے خود بھی نہیں بچتے تھے اور لوگوں کو بھی نہیں بچنے کا حکم دیتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ برے کاموں سے بچتے نہیں تھے اور اس کام کو کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام کرتے تھے وہ۔ آیت نمبر 23، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو اور بچو۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، نبی کی بھی اطاعت کا حکم دیا اور بچنے کا حکم دیا۔ تو ایسا مت سوچئے کہ اللہ کی اطاعت کرو بھی اور بچو بھی، رسول کی اطاعت کرو بھی اور بچو بھی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی کرنے سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دو، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف حق کو واضح کر دینا ہی تھا، واضح حق کو پہنچا دینا ہی تھا ہمارے رسول پر، جو وہ کر چکے۔ آیت نمبر 24، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک نبی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ میں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک نبی اپنے امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، جتنا علم مجھے ہے تمہیں نہیں، یعنی تم پوری امت کو مل کر اتنا علم نہیں جتنا مجھے ہے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امتی نبی سے علم میں بڑھ سکتا ہے بلکہ عمل میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ معطی و انا قاسم، دینے والا اللہ ہے اور بانٹتا میں ہوں۔ یہ بخاری مسلم ہر جگہ یہ حدیث مل جائیں گی صحیح ستہ کی مشہور کتابوں میں، کہ دیتا جب اللہ ہے اور بانٹتے وہ ہیں، تو جو بانٹنے والا ہے اس سے زیادہ کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 25، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح، خیر خواہ اور امین ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ بیوقوف ہیں، ہم تو آپ کو محض بیوقوف ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم، ایک نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی، لیکن اس نبی نے تحمل، بردباری سے کام لیا اور برداشت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں تو اپنے رب کا رسول ہوں، میں رب کا رسول ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے میں تمہیں ایسی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر وہ چاہتے تو یہاں پر سخت کلام کر سکتے تھے، لیکن اس میں ہمیں یہ درس ملا
کہ اگر ہمیں جاہل لوگ اور بیوقوف لوگ غلط انداز میں ہمارے ساتھ پیش آئیں، ہمیں طعنہ دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ جاہلوں کی طرح رویہ رکھیں، جاہلوں کی طرح پیش آئیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو اپنائیں اور انہیں آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اپنی پوری بات کہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے منصب کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ایک رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا منصب تھا، رسالت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں، اس منصب کو انہوں نے ظاہر کیا۔ یعنی اس میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، اگر وہ جو ہے اس احسان کا جو ہے احسان فراموش ہو، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ترمذی شریف میں مناقب الفضائل کے بیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے لوگ جب آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کیا میں نے تم پر احسان نہیں کیا کہ لوگ پانی کو ترس رہے تھے، ایک یہودی سے میں نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر جو ہے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور کیا میں نے تم نے نہیں دیکھا کہ جب فاقہ کشی چل رہی تھی لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، اللہ کی مدد سے اس وقت میں نے 100 اونٹ یا 200 اونٹ سے بھرا ہوا لدا ہوا اناج غلہ محض مومنوں اور مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے میں نے جو ہے پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ احسانات پھر ایک موقع پہ جب جہاد کے لیے جب ضرورت تھی ساز و سامان کی، 300 گھوڑے ہتھیار کے ساتھ، تمام جو ہے ساز و سامان کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، یعنی پوری ضرورتوں کے ساتھ میں نے تمہیں فراہم کیا ہے۔ تو یہ اس وقت آپ بتا رہے ہیں جبکہ جو لوگ یعنی نافرمانی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں اور احسان فراموشی کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے احسان یاد دلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مطلب اجازت ہے کہ اس وقت جو ہے احسان اپنا بتا سکتے ہیں۔ تو یہی قرآن کی آیت میں اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ میں نے اس آیت میں تو اتنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مطلب یہ کہ اپنا منصب ظاہر کر رہے ہیں، ایک جو منصب عہدہ جو ہوتا ہے، پوسٹ، اپنی پوسٹ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا یہ پوسٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم دین ہے یا کوئی مفتی ہے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام کے آگے مفتی لگا کر نہیں بتاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لگا کر بھی بتاتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں بتاتے ہیں اپنے نام کے آگے مفتی لگا کر، تو ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس وقت وہ اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو بتایا تو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ آیت نمبر 26، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو رسول اور نبی امی کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں۔ امی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے دنیا میں کسی سے بھی پڑھا لکھا نہیں، انہیں تمام علوم اور معارف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی علوم و معارف عطا ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں تمام جتنی باتیں بتائیں، قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، جو کچھ بھی بتایا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کے بعد ہی۔ لیکن وہ امی اس لیے ہوئے کہ امی کہتے ہیں عربی میں کا معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ، اور ایک معنی ماں بھی ہوتا ہے۔ تو اصل امی مطلب اصل والا، یعنی کہ اصل میں ابتدا میں آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی، نہ انہوں نے کبھی کسی استاد کا منہ دیکھا مطلب پڑھنے کے لیے، نہ ہی کسی اور سے کچھ سیکھنے کے لیے گئے، اسی لیے وہ امی کہلائے۔ تو ہر وہ شخص جو کسی سے نہیں پڑھتا ہے وہ امی ہے، لیکن نبی جب امی ہوتے ہیں تو انہوں نے خود کسی سے نہیں پڑھا، اس لیے کہ اگر کسی سے پڑھے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہوگا وہ اپنے شاگرد سے فضیلت میں بڑا ہوتا ہے۔
اب اس طرح ایک رسول پر، خاص طور پر رسول اعظم پر دوسرے کو فضیلت ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ میرے رسول پر کسی اور کو فضیلت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ تو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی یہ رسول ایسے ہیں کہ جو رسول امی ہوں گے اور لوگ ان کی اتباع کریں گے۔ یہ سب باتیں پہلے سے توریت میں جو آسمانی کتاب ہے اور انجیل میں جو آسمانی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ رسول لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اچھی اور پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، اور ان پر ناپاک چیزیں، پلید چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے بوجھ کو اور قید کو اتارتے ہیں۔ یعنی لوگوں پر، مسلمانوں پر جو بوجھ ہے، یعنی گناہوں کا بوجھ ہے، اور قید ہے یعنی کسی دوسرے جیسے بت پرستی کا قید ہے یا کسی اور چیز کا قید ہے، ان سب کو وہ اتارتے ہیں، یا پھر جہنم میں جانے کے لیے طوق ان کے گلے میں پڑھنے والا تھا، اس طوق کو وہ اتارتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو وہ لوگ جنہوں نے اس نبی امی پر ایمان لایا اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی یعنی قرآن کی اتباع کی جو ان کے ساتھ اترا، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تب یہاں پہ دیکھیے، ایک ہے آمنو بہ، پہلا کیا ایمان لانا، دوسرا ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے کہا جس نے ایمان لایا، نبی کی عزت کی اور نبی کی مدد کی اور قرآن کی اتباع کی، یعنی قرآن میں جو احکام ہیں ان احکام کی پیروی کی، ان سب چیزوں کو جس نے کیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے تو وہ کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ بے شک۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں عطا کی بات آ رہی ہے، خود یعنی یہ اپنی امت کا بوجھ اتارنے والے ہیں، جی جی، ہٹانے والے ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، اور خاص کر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی نئی شریعت آنے والی ہے، نہ ہی کوئی نئی قرآن نازل ہونے والی ہے، اور نہ ہی کوئی نئی حدیث آنے والی ہے، جی، کیونکہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی، اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی میں سے مسائل نکالے جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ جو بات ہے کہ امت کے اوپر سے بوجھ ہٹانے والے ہیں، ان کی جو تکلیف ہے وہ تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ خود یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک امتی نبی سے مانگ سکتے ہیں، نبی سے مانگنا جائز ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو بوجھ ہٹانے والے ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ تو جو تکلیف دور کرنے والا ہے، جو بوجھ ہٹانے والا ہے، تو اس سے مانگنے میں کیا حیا ہے؟ بے شک، اس سے مانگنا تو بالکل جائز ہے، حرام کیسے ہو؟ بعض ہمارے لوگ بولتے ہیں محمد رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، کوٹ پینٹ ٹائی پہن لیے، پہن کے جو ہے چرب زبانی شروع کر دیے، بلکہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے۔ نعوذ باللہ۔ پہلے تو مانگنا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کے ماننا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ کون ہے، بہت مشہور ہوا ہے یہ ویڈیو، اس کا ویڈیو دکھایا گیا ہے نیوز چینلز پر بھی کہ کس نے ایسا کیا، کون کیا، لوگ ہمارے سامعین جو ہوں گے وہ ضرور جانتے ہوں گے۔ تو آگے آیت نمبر 27۔ اب یہ میں جو عرض کیا ہوں یہ صحیح ہے نا؟ ایک دم صحیح، بے شک۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ تو وہ لوگ جو ہماری بتائی ہوئی باتوں کو فراموش کر بیٹھے، وہ لوگ جو ہماری بتائی ہوئی باتوں کو فراموش کر بیٹھے، جن کی نصیحت انہیں کی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا جسے انہیں کرنے کا حکم تھا۔ جیسے یہ حکم تھا کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن تم لوگ شکار نہ کرنا، لیکن وہ اس حکم کو اور اس نصیحت کو بھلا بیٹھے اور سنیچر کے دن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا۔ ہفتے کے دن شکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برے کاموں سے روکتے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی، ہم نے انہیں بچا لیا۔ یعنی
انہی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے دیکھو ہمیں ہفتے کے دن شکار کرنا، مچھلی کا یا اور کسی چیز کا شکار کرنا منع ہے، تو آج کے دن تم لوگ شکار مت کرو۔ جو لوگ یہ بولتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں تو ہم نے بچا لیا، لیکن باقی جن لوگوں نے بھی ایسا عمل کیا، ہماری نصیحت کے خلاف کیا، تو کہہ رہے ہیں اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، کہ ظالموں کا ہم نے بہت برے عذاب میں دھر لیا، پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، بدلہ اس کا جو انہوں نے نافرمانی کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا مسلمانوں کہ نافرمانی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ وہ آپ کی امت پر عذاب نازل فرمائے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنے سالوں سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، اب عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آتا ہے اس کی دو صورت ہوتی ہے، ایک عذاب اجتماعی، یعنی ٹوٹلی طور پر پوری امت کے لیے جو عذاب آتا ہے وہ جیسا کہ 5000 لوگ ایک بارگی بندر بن جانا ایسا، اور دوسرا عذاب ایک ایک فرد کے اوپر۔ تو ہمارے اوپر سے جو عذاب اترا ہے، جو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اجتماعی والا ہے، یعنی پوری امت پر یا بہت زیادہ لوگوں پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا۔ تو وہ آیت کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، ورنہ پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے لیے ہی تھی تو قرآن میں ابھی بھی کیوں موجود ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس سے یہ بات بھی جو ہے واضح ہو رہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ہے کرنے کا حکم اس قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہے۔ آیتیں ہیں اس کے متعلق، اس آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے اپنی حیثیت بھر، استطاعت بھر۔ کوئی کسی کے لیے اگر طاقت ہے تو اپنی زبان سے کرے، طاقت ہے تو اتنی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے کرے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، غلط ہے تو برا سمجھے، صحیح ہے تو سوچے کہ یار اس کو ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا چاہیے، اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے، جو لوگ دل سے برا سمجھتے ہیں وہ اضعف الایمان کہا گیا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، اس آیت سے بھی صراحتاً نہیں لیکن اشارتاً ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل، ہاں جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جسم مبارک اس زمین سے جو ہے مس کیا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں جی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک وقت پوری دنیا میں جو ہے عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں دیگر انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اگر کوئی ایسی نافرمانی کرتا تو پوری امت ہلاک ہو جاتی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، اتباع کی، پیروی کی، وہی لوگ بچ جاتے، باقی پوری دنیا ختم۔ جی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اور ہر موقع پر، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ و رسول کی مکمل اطاعت کرنا چاہیے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اپنی حیثیت بھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آیت نمبر 28، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے حبیب مکرم آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ معاف کر دیا کریں لوگوں کو اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے درگزر فرمائیں۔ دیکھیے اسے حکم دیا جا رہا ہے جو پہلے ہی سے معاف کرنے والے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے لیکن معاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وقت سے چالو ہے، اور امر بالمعروف میں بھی آپ اسی وقت سے یکتا ہیں اور اسی وقت سے آپ اس کام کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ یعنی اس میں اور زیادہ کیجئے۔ تب سوچئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم لوگ جو بالکل نہیں کرتے انہیں تو ضرور کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ۔
تاکہ ہمارے اوپر سے یہ واجب ختم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو کہ ہمیں نیکیاں ملیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن سکیں، نبیوں کی سنت پر عمل کر سکیں، نبیوں کی سنت پر چل سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ واجب کے ساتھ ساتھ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بھی کریں گے تو ایک ایکسٹرا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ پر تمہیں فتح دے گا، اور تم چاہتے تھے کہ وہ ان لوگوں پہ تمہیں فتح حاصل ہو جو غیر مسلح ہیں، نہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جنگ کے ساز و سامان نہیں تھے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہو جن کے پاس زیادہ ساز و سامان نہ ہو، زیادہ ہتھیار نہ ہو، تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حق کو اپنے کلمات سے ظاہر کر دے، حق کو حق ثابت کر دے اپنی باتوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حق اسلام جو ہے اس کو ظاہر کرے۔ اگر دونوں برابر والے لڑ جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ لوگ کہتے دونوں تو برابر کے تھے، اس میں اسلام کی کیا فضیلت کہ اسلام کی وجہ سے تمہیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لڑایا کس سے؟ ان لوگوں سے جو بہت زیادہ ہتھیار کے ساتھ تھے، اور یہ اس لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، اور اس لیے کیا تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، اگرچہ مجرموں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کافروں کو یہ ناپسند تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کیا کہ 313 مسلمانوں کے ذریعہ 1000 کافروں کی شکست ہوتی ہے، جس میں سے 70 کافر قتل کیے جاتے ہیں اور 70 کو قید کیا جاتا ہے۔ 70 چوٹی کے کفار جو ان کے سردار سمجھے جاتے تھے انہیں قتل کیا گیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے پورا کیا۔ آیت نمبر 30۔ یعنی پھر اب کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کیا اس میں کچھ تعلیم ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ کے دین کو کوئی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے جہاد کی، ایسے وقت جب کہ مسلمانوں پر نہاد ظلم کیا جا رہا ہو، ان کی معیشت کو تباہ کی جا رہی ہو، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، انہیں شہید کیا جا رہا ہو، ان کے مساجدیں شہید کی جا رہی ہیں، اور پھر تمام وسائل کی پہلے کوشش کی جائے ہر لحاظ سے۔ ان کے پاس خطرناک میزائلیں ہیں، اب خالی چاقویں لے کے نکل رہے ہیں، خالی بندوقیں لے کے نکل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سامنے والا جو دشمن ہے اس کی جو تیاری ہے اس کی مناسبت سے تیاری کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، بلکہ جہاد کے لیے نکلنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایک بیکورڈ ہو، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کوئی لیڈر ہو، اور وہ ایسا لیڈر ہو کہ جس کو دنیا کے اکثر مسلمان یا پھر کم سے کم ایک ملک کے اکثر مسلمان اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہوں، لیڈر، رہنما، قائد تسلیم کرتے ہوں۔ پھر وہ مسلمان سے مراد کون سے جاہل مسلمان ہیں یا چھوٹی کے علماء متقی پرہیزگار؟ علماء متقی پرہیزگار علماء مراد ہیں، ایسے ہوں، پھر ان کے وہ سب کو ایک ساتھ گائیڈ کریں، پھر اس کے بعد اگر کہیں ایسی ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کے لیے آج بھی اگر علماء کرام اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں تو نکلنے کی اجازت ہے۔ جہاد ختم تو نہیں ہے، لیکن فی الحال ہندوستان میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے جہاد بند ہے، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ جہاد ہی ہے۔ لیکن باقی جو دوسرے گروہ، جو وہابیوں دیوبندیوں کے گروہ جو جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں جہاد، لشکر طیبہ، القاعدہ وغیرہ وغیرہ کے نام سے، تو وہ سب جو ہے وہ جہاد نہیں، وہ سب دہشت گردی ہے اور خودکشی کے مترادف ہے۔ جو لوگ ہیومن بم بنتے ہیں تو ہیومن بم اپنے آپ کو بم سے اڑا لینا یہ خودکشی ہے، اور جہاد سے یا پھر ثواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اس میں شہر حیدرآباد کے مشہور
جید عالم دین مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ الحمدللہ ابھی مل صاحب جو ہے بحیات ہیں، اور مل صاحب سے ماشاءاللہ کافی جو ہے استفادے کا موقع جو ہے ملا ہے اور الحمدللہ مل رہا ہے۔ تو مل صاحب یہ فرمایا ہر زمانے میں جنگ کے قاعدے اور قانون الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر آپ جو ہے بم لگا کر جا رہے ہیں تو ایک کے ساتھ کئی 100 کافروں کو لے کے شہید ہو رہے ہیں آپ۔ اگر اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں جو لڑائی لڑتے تھے تو ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے، وہ ایک آدمی کتنے لوگوں کو ماری گا انہیں، لہٰذا وہ ایک آدمی 2-4 لوگوں کو مارتا تھا پھر انہیں شہید ہو جاتا تھا۔ تو انہیں شہید تو ہو رہا ہے، انہیں اس کی جان تو جا رہی ہے، لیکن انہیں اپنے ساتھ 50-100 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ اس میں لیکن اب دیکھیے قباحت ہونی چاہیے، کیونکہ مول صاحب یہ فرمائے تھے کہ یہ ایک جنگ کا ایک طریقہ ہے، ایک اس کی ایک چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ، کہ جیسا جنگ میں بم استعمال کیا جاتا ہے، گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، جیسا جنگ میں جو ہے نا سیاست سے جو تدبیر اختیار کی جاتی ہیں، جو اچھے جو طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دیکھیے جنگ کے لیے جو جاتے ہیں نا، تو ہر انسان کی خواہش یہ ضرور رہتی ہے کہ ہمیں شہادت حاصل ہو، لیکن ہر انسان کو یقین نہیں رہتا کہ ہم شہید ہو ہی جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ یقینی موت ضروری نہیں ہے کسی جہاد میں۔ تو یقینی موت، اور آج کے دور میں جو بم باندھ کے جاتے ہیں، ہیومن بم جو ہوتے ہیں، وہ یقینی موت کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقینی موت جب جو لے کے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت خود اپنے ہاتھ لے کے جا رہا ہے، اس نے اپنی موت خود چنی، اور اپنی موت اپنے ہی ہاتھوں کرنا یہی خودکشی ہے، اس کو کسی طرح سے بھی کیا جائے۔ اور جنگ کے جو قواعد مختلف ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جنگ کے قواعد مختلف ہوتے ہیں، لیکن جنگ جس کو کہیں گے ہم، جس کو جہاد کہیں گے، وہ آج کے دور میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ جہاد تو میں کیا، ہمارے بڑے بڑے علماء سے اگر دریافت کیا جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جہاد نہیں۔ خود علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود ایک بڑی بہت کتاب فتنہ خوارج کے نام سے انہوں نے قریب 400-500 صفحے کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے بھی اس کو خودکشی ہی کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو، اور جو لوگ کر رہے ہیں یہ سب، ان کو خارج، فتنہ خوارج کے نام سے لکھا ہے، یعنی خارج ہیں وہ اسلام سے، اور مرتد وغیرہ کیا کیا اس میں بتایا ان کو۔